بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ شریعت اسلامیہ میں فرائض اسلام بھی متعین ہیں اور حرام چیزیں بھی متعین ہیں۔ فرائض کے بارے میں حکم یہ ہے کہ انہیں بجا لاؤ، کبھی بھی ان کو ترک مت کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پوچھ ہوگی۔ حرام چیزیں، محرمات کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان سے بچو، بلکہ ان کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ محرمات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی چراگاہ سے تعبیر کیا ہے کہ یہ محارم اللہ تعالیٰ کی حما ہیں، چراگاہ ہیں۔ جس طرح انسان اپنے جانوروں کو دوسرے شخص کی چراگاہ کے قریب بھی نہیں لے جاتا کہ کہیں جانور اندر نہ چلے جائیں، تو اسی طرح محرمات اور محارم کے بارے میں حکم یہ ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ فرائض کے بارے میں حکم یہ ہے کہ انہیں بجا لاؤ، محرمات کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان سے بچو، بلکہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں امت کو باخبر کر دیا تھا کہ ہمیشہ محرمات سے بچے رہنا۔ شریعت اسلامیہ میں محرمات بہت واضح ہیں، حرام چیزیں بالکل واضح طور پر بیان کر دی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امت مختلف حرام چیزوں کو حلال کر دے گی ان کے نام بدل کر، تو اس وقت اس امت کی ہلاکت کا وقت ہے۔ اذا استحلت هذه الامة الخمر بالنبیذ، کہ جب یہ امت شراب کو نبیذ سمجھ کر حلال قرار دے گی، والربا بالبیع، اور سود کو خرید و فروخت سمجھ کر حلال کر دے، والسحت بالہدیہ، حرام خوری اور رشوت کو ہدیہ سمجھ کر حلال سمجھے، والتجر بالزکوۃ، اور زکوٰۃ کے ساتھ کاروبار کرنے لگے، فعند ذلک ہلاکہم، تو یہ وقت ان کی ہلاکت و بربادی کا ہے، لیزدادوا اثما، تاکہ یہ اپنے گناہوں میں مزید اضافہ کرے۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف محرمات یا محارم یا حرام چیزیں بیان فرمائیں کہ امت نے ان سے بچ کے رہنا ہے، اور ہر طریقے سے بچنا ہے، کہیں دھوکے میں نہ آئے کہ اگر اسی چیز کو دوسرے نام کے ساتھ پیش کر دی تو وہ اس کو حلال سمجھنے لگے۔ مثال کے طور پر خمر، شراب ہر طریقے سے حرام ہے۔ بالفرض اگر کوئی شخص شراب کا نام بدل دے اور اس کو کوئی دوسرا نام دے دے تو یہ نہ سمجھے کہ اب وہ حلال ہو گیا، بلکہ وہ اسی طرح حرام ہے۔ دوسرا کہ سود کو خرید و فروخت کا نام دے دے، سود ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اعلان جنگ آیا ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سود سے نہیں بچو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اب اس معاشرے میں سود کے مختلف نام دیے گئے، کبھی سود کو نفع بخش کاروبار کا نام دیا گیا، کبھی بچت کا نام دیا گیا، یا سود کی مختلف تعویلیں کی گئی کہ قرآن و سنت میں جو سود بیان ہوا وہ کوئی اور سود ہے اور موجودہ سود اس سے مختلف ہے۔ نئے نئے کاروبار معاشرے میں متعارف کرائے گئے اور ان میں کسی نہ کسی طریقے سے سود موجود ہے۔ معاشرتی سطح پر بھی سود موجود ہے، ملکی سطح پر بھی سودی معاملات موجود ہیں۔ اگر آپ انفرادی طور پر دیکھیں تو انفرادی سطح پر بھی لوگ سود کے معاملات میں ملوث ہیں۔ ملکی سطح پر بھی آپ دیکھیں تو تقریباً 56 اسلامی ممالک ہیں،
ان میں سے ایک ملک صرف افغانستان ایسا ہے کہ جس میں سودی معاملات نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ تمام ممالک ایسے ہیں کہ جو نام کے اسلامی ہیں، اپنے آپ کو مسلم ممالک میں شمار کرتے ہیں، لیکن سود کی لعنت سے اپنے آپ کو بچا کے نہیں رکھا۔ تو پہلی خرابی شراب خوری کہ اس کو دوسرا نام دیا جائے گا، سود کو تجارت کا نام دے دیا جائے گا، اور حرام خوری اور رشوت کو ہدیے کا نام دے دیا جائے گا۔ رشوت حرام ہے، بنی اسرائیل بھی اس گناہ میں مبتلا تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس گناہ سے بچنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ اس گناہ میں مبتلا رہے، اپنے آپ کو نہیں بچایا تو ان پر طرح طرح کے عذاب آئے۔ تو اس امت کو بھی باخبر کر دیا کہ اس امت میں بھی ایسے لوگ پائے جائیں گے جو رشوت میں مبتلا ہوں گے، رشوت کو مختلف ناموں سے یاد کریں گے، رشوت کو مختلف نام دے کر حلال سمجھیں گے۔ بعض جگہ رشوت کو ہدیہ سمجھا جاتا ہے، بعض جگہ اس کو خرچہ پانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہر ادارے میں سرکاری سطح پر اگر آپ دیکھیں تو ہر ادارے میں مختلف حیلے بہانوں سے رشوت موجود ہے۔ بڑے سے لے کر چھوٹے تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر ایک رشوت میں مبتلا ہے، اور اپنے اپنے مقام و منصب کے مطابق رشوت میں مبتلا ہے اور اس کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ بلکہ بعض جگہوں پر اس کو یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ ٹیبل کے نیچے سے دی جانے والی رقم یا ٹیبل کے نیچے سے دیا جانے والا ہدیہ۔ تو رشوت کی جو صورت بھی ہو، جو شکل بھی ہو، وہ حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا حکم دیا۔ تو اب تک 3 چیزیں بیان ہو گئی۔ نمبر 1 شراب سے بچنا، نمبر 2 سود سے بچنا، نمبر 3 رشوت سے بچنا، اور ان 3 گناہوں کا نام بدل کے ان کو حلال نہ سمجھنا۔ چوتھی چیز وَالتَّجَرُوا بِالزَّکَاۃ، کہ زکوٰۃ کے ساتھ کاروبار کریں گے۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بندہ مستحق زکوٰۃ نہیں، اس نے لوگوں سے زکوٰۃ لی اور اس سے کاروبار شروع کر دیا، یا یہ کہ ایک مالدار شخص ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، تو اس کے مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال شامل ہو گیا، تو گویا کہ وہ زکوٰۃ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے۔ اگر امت میں یہ 4 خرابیاں پائی گئیں تو عند ذالک ہلاکہم، یہ ان کی ہلاکت و بربادی کا وقت ہے، تباہی کا وقت ہے۔ لیزدادوا اثما، کہ یہ لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے تاکہ اپنے گناہوں میں اضافہ کریں۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے یستحلون الحرى والحریر، کہ جو زنا کو، ریشمی لباس کو، والخمر والمعازف، شراب کو اور آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے۔ اس حدیث میں بھی 4 چیزیں بیان فرما دی کہ زنا کو حلال سمجھیں گے۔ طرح طرح کی زنا کی شکلیں اس وقت معاشرے میں موجود ہیں، اس کو زنا نہیں کہا جاتا، دوسرے نام دیے جاتے ہیں، لیکن وہ زنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس کو کبھی حلال نہیں سمجھنا۔ دوسرا، ریشمی لباس مردوں کے لیے منع ہے، ہر حال میں، ہر صورت میں منع ہے، اس کو نام بدل کے اپنے لیے حلال سمجھنا درست نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ شراب کو اور آلات موسیقی کو بھی حلال سمجھیں گے۔ اس وقت اگر آپ غور و فکر کریں تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جو اپنے آپ کو آلات موسیقی سے یا موسیقی سے بچا سکے۔ چنانچہ آپ اگر موسیقی سے بچنا بھی چاہیں تو آپ بچ نہیں سکتے۔ موبائل میں موسیقی موجود ہے، موبائل ٹونز ایسی ہیں کہ وہ موسیقی والی ہیں، کمپنیوں کے نام ایسے ہیں جو موسیقی کے نام پر ہے۔ جیز کمپنی ایسی کمپنی ہے کہ وہ جیز نام ہی موسیقی کی ایک قسم کا ہے۔ غرض موسیقی اور آلات موسیقی معاشرے میں اتنے پھیل جائیں گے کہ لوگ ان کو حلال سمجھیں گے، اور جو لوگ ان کو موسیقی سے
آلات موسیقی سے روکیں گے ان کو اجنبی سمجھنے لگ جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو باخبر کر دیا کہ گناہوں کو گناہ سمجھیں، گناہوں کے نام بدل کر ان کو حلال نہ سمجھیں، خاص طور پر شراب، سود، رشوت، زکوٰۃ اور زنا، ان کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھیں، نام بدل کر ان کو اپنے لیے حلال نہ کریں، اور زکوٰۃ صرف انہی لوگوں کو لینی چاہیے جو مستحق زکوٰۃ ہیں، اور اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو اسے ادا کریں، اپنے مال میں اس کو شامل نہ کریں۔